السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آسیہ، اسلامی داسیہ چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرے تمام پیارے ویورز کیسے ہیں؟ آئی ہوپ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے گھروں میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اللہ کے ایمان میں ہوں گے، اللہ کے حفظ و امان میں ہوں گے، اللہ کے سایہ رحمت میں ہوں گے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک امت مسلمہ پر اپنا خاص خاص رحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 54 کا ترجمہ اور تفسیر۔ تو سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ لوگوں کی سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحیم۔ وَإِذْ اور جب قال فرمایا موسیٰ نے لقومہ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، انکم بے شک تم نے ظلم کیا انفسکم اپنی جانوں پر، باتخاذکم تم نے بنایا، العجلہ ایک بچڑا، فتوبو پس توبہ کرو، الی طرف، بارئکم پیدا کرنے والے، فاقتلو پس قتل کرو، انفسکم اپنی جانوں کو، ذالکم اپنی کو واسطے، یعنی کہ تم ایسا کرنا تمہیں خیرن بہتر ہے، لاکم تمہارے لیے، عندہ نزدیک، بارئکم تمہارے خالق کے، پس تابا توبہ قبول کی، علیکم اس نے تمہارے اوپر، بے شک یا تحقیق ہے وہ، هو التواب الرحیم توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحیم۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم میری، یعنی کہ اے میری قوم، تم نے بچڑا بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کو لاؤ اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ اس آیت کا یعنی کہ 54 آیت کا خلاصہ تفسیر کچھ یوں ہے کہ یہ 5 انعام یاد دلایا جا رہا ہے کہ اے بچڑا پوجنے والے اسرائیلیوں، اگر تم کو اس جرم کی سزا میں اس سرے سے اس سرے تک ہلاک کر دیا جاتا تو بھی کوئی بات نہ تھی، کیونکہ تم نے بغاوت کی تھی، باغی کی سزا یہی ہے، جیسا کہ فرعون کی قوم کے ساتھ کیا گیا، مگر پھر بھی تم پر کرم کیا گیا کہ تم سے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ظالم ہو چکے، لہٰذا توبہ کرو اور اپنی جانوں کو قتل کے لیے پیش کر دو،
پھر تم کو اس باری کام کی ہمت بھی ہم نے دی کہ تم نے اس بوجھ کو برداشت کر لیا۔ پھر کچھ لوگوں کو قتل کرا کر سب کی خطا معاف کر دی، بلکہ مقتولون کو درجہ شہادت عطا فرما دیا، یعنی باغی تھے انہیں شہید بنا دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی توبہ کرنے والا مہربان ہے۔ تو اسی آیت کے بارے میں مزید کچھ الفاظ ہیں۔ قتل بنی اسرائیل۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے بچڑا پوجنے والوں کو قتل کا حکم دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پر راضی ہیں۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ مجرمین، جن لوگوں نے جرم کر لیا ہے، بغیر ہتھیار اور بغیر خود اور ذرا کے باہر آ جائیں اور اپنے دروازوں پر 2 زانوں بیٹھ جائیں اور اپنے زانوں اپنی پیٹھ سے باندھ لیں اور اپنے سر زانوں پر رکھ لیں تاکہ تلوار اپنی گردن پر لیں۔ نہ تو کوئی اپنا زانوں بند کھولے، نہ تڑپے اور نہ ہاتھ پاؤں مارے۔ اگر کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی قاتل کو دیکھا یا اس کی تلوار کا وار اپنے ہاتھ یا پاؤں سے روکا تو اس کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ جب یہ سب لوگ اس پر تیار ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون سے فرمایا کہ ان 12,000 آدمیوں کو حکم دو جو بچھڑے کی پوجا سے محفوظ رکھیں کہ ننگی تلوار لے کر ان بندھے ہوئے آدمیوں کے پاس جائیں اور انہیں قتل کرنا شروع کر دیں۔ چنانچہ اس پر فوراً عمل کیا گیا۔ آپ نے ایک بلند جگہ کھڑے ہو کر آواز دی کہ اے مجرم اسرائیلیوں، تمہارے بھائی تلواریں سونتے ہوئے تمہیں قتل کرنے آ رہے ہیں، یعنی کہ تلواریں پکڑے ہوئے ہیں اور تمہیں قتل کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ تو اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ جب قاتلین مجرم کے پاس پہنچے تو محبت کی وجہ سے قتل نہ کر سکے، کیونکہ یہ ان کے بھائی، بھتیجے اور بیٹے پوتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہمارے ہاتھ ان پر نہیں اٹھتے، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو کیسے قتل کیا جائے یا کیسے قتل کر سکتے ہیں۔ تب ان پر ایک نہایت سیاہ بادل بھیجا گیا جس سے سارے میدان میں اندھیرا ہو گیا اور کوئی کسی کو نہ دیکھ سکا، اور حکم ہوا کہ جاؤ اب انہیں قتل کرو۔ چنانچہ ایک دن میں، اور بعض روایت میں ہے کہ 3 دن میں 70,000 آدمی قتل ہو گئے۔ تب بنی اسرائیل کے بچے اور عورتیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر شور فریاد کرنے لگیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام، رب سے رحم کی درخواست کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام ننگے سر روتے ہوئے عاجزی کرتے ہوئے میدان میں آئے اور عرض کیا کہ اے مولا، اسرائیلی ہلاک ہوئے جا رہے ہیں، اب رحم فرما۔ تب وہ بادل سیاہ ہٹا اور حکم آیا کہ اب قتل بند کرو۔ حکم آیا کہ اب قتل بند کرو، سب کی توبہ قبول ہوگی، آپ ان سب کو جنت دیں گے۔ خیال رہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو توریت تو یکدم عطا ہو گئی، اب ان کا وقتاً فوقتاً اپنی قوم کو اس قسم کے احکام دینا، یہ آپ کی حدیث تھی، کتاب اللہ کی آیات نہیں تھی۔ معلوم ہوا کہ پیغمبر ڈاکیہ کی طرح صرف کتاب پہنچانے والے نہیں ہوتے اور انہیں کتاب اللہ ہی نہیں ملتی، بلکہ حضرات علاوہ کتاب کے اور بہت کچھ دیتے ہیں، اور انہیں دوسری وحی بھی ہوتی رہی جب کلیم اللہ کی حدیث قابل عمل تھی۔ تو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یقیناً لازم العمل ہیں۔ اس سے وہ منکرین حدیث سے عبرت پکڑیں جو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف قرآن لائے، نبی صرف ڈاکیے ہوتے ہیں، سوائے کتاب کے اور کچھ نہیں لاتے، اللہ سمجھ دے۔ اسی آیت کی تفسیر میں صوفیانہ کہتے ہیں کہ ہر قوم بچھڑے کی پجاری ہے۔ جو چیز اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے، اللہ تعالیٰ سے دور کر دے، وہی بچھڑا ہے۔ کوئی دولت کے بچھڑے کی پوجا کر رہا ہے، اور کوئی شہوت کے، اور کوئی عزت کے بچھڑے کی، کوئی خواہشات نفسانی کے بچھڑے کی۔ ہر مومن کا قلب جو مثل موسیٰ کے ہادی ہے، بنی اسرائیلی
ख्वाहिशात से पुकार कर कह रहा है कि तुमने उस बछड़े की पूजा करके अपने ऊपर जुल्म कर लिया है। अब तुम मास्व अल्लाह को छोड़कर मतवज्जल अल्लाह हो जाओ और अपने नफ्स अमारा को कत्ल कर डालो। अल्लाह की मदद मांगो। काफिर को लोहे की तलवार से कत्ल किया जाता है मगर नफ्स को सिद्को सिफाह की तलवार से। काफिर का कातिल गाजी और उसका मकतूल शहीद है और नफ्स का कातिल सदीक है और यकीनन सदीक का दर्जा गाजी और शहीद से ज़्यादा है। इसीलिए कुरान करीम ने सिद्दीकीन को शुहदा से पहले बयान फरमाया। नबी अलैहिस्सलाम ने जहाद कफ़ार को जहाद असगर और जहाद नफ्स नहाजार को जहाद अकबर फरमाया, क्योंकि वो मुजाहिद तो एक बार कत्ल होकर मुसीबतों से बच जाता है और उसके सारे अमाल भी ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन सदीक हर दिन हज़ारों बार नफ्स को कत्ल करता और हर कत्ल में नई लज्जत पाता है। इसलिए फरमाया गया कि ज़ालिकुम खैरुन लाकुम, यानी नफ्स को सिद्दक की तलवार से कत्ल करना तुम्हारे वास्ते बेहतर है, क्योंकि उसके हर कत्ल में बुलंदी है। तो आई होप कि आज की जो हमने 54 आयतुल बकरा की तफसीर की है, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को वॉच करने के लिए जज़ाकल्लाहु खैरा व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।